آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ آئے عوام سے مانگے ووٹ۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام پہ یقین رکھتی ہے۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میں عوام سے ان کا ساتھ مانگ رہا ہوں کہ آئے ہم مل کے قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرتے ہیں۔ آئے ہم مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ہم مل کے مکمل کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں؟ باقی جماعتیں اپنی ذاتی فائدہ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ باقی جماعتیں صرف اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ کوئی صاحب جیل سے بچنا چاہتا ہے تو کوئی صاحب جیل سے نکلنا چاہتا ہے۔ میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس غربت سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس بے روزگاری سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس مہنگائی سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ میرا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ آپ نے اس معاہدہ کو گھر گھر لے کے جانا ہے۔ آپ نے ہر شہری کے پاس جا کے کہنا ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدہ ہے۔ یہ 10 نکات پاکستان کے عوام سے میرے وعدے ہیں کہ اگر وہ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں بحیثیت آپ کا وزیر اعظم آپ کا خدمت کر سکوں تو میرا وعدہ ہے کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا۔ کیا ہے ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا؟ ہمارا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کو کہ ہم آپ کے آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ہم اس کو دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے، سانگر کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی میں غریب ترین لوگوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دلواؤں گا سولر کے تھرو۔ یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو ہم نے وہ مکان کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان بھر 30 لاکھ گھر بنانا ہے۔ ہم نے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو گھر کا مالک بنانا ہے، مالکانہ حقوق دلوانا ہے۔ آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے، میرا نمائندے بن کے جائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پچھلی بار ان کو وفاقی حکومت ملا تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کی حکومت میں شروع ہوا۔ اس بار انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے اور ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔
آپ نے پاکستان کے کسان کے پاس جانا ہے، یہاں سانگر میں ہاری کے پاس جا کے بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا، تو اس بار بے نظیر ہاری کارڈ دیں گے، بے نظیر کسان کارڈ دیں گے۔ ہم اپنے کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے یا ہاری کارڈ کے تھرو؟ اگر ہم نے آپ کو ڈی اے پی اور یوریا پہنچانا ہے تو ہم اس ہاری کارڈ کے تھرو چھوٹے کسان کو، ہاری کو پیسہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنی ضروریات پورا کر سکے۔ اگر ہم نے آپ کو بیج دینا ہے تو وہ بھی ہم ہاری کارڈ کے تھرو آپ کو بیج دلوائیں گے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ قدرتی آفت ہوا یا کوئی سیلاب آیا یا یہ ڈراؤٹ کی وجہ سے میرے ہاری کو نقصان ہوا تو ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے فصلوں کا انشورنس بھی دلوائیں گے تاکہ جب قدرتی آفت ہو تو نقصان ان کا نہ ہو۔ آپ پاکستان کے مزدوروں، محنت کشوں، ان کو بتا دے کہ پچھلی بار ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا تو اس بار ہم بے نظیر مزدور کارڈ دلوائیں گے اپنے مزدوروں کو، تاکہ تمام سہولت ڈائریکٹلی اپنے مزدور کے پاس جائے، ان کے جیب میں پیسے جائے، وہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو، بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم یہ دلوائیں گے۔ آپ میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنوں کو بتائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں پچھلی بار بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آئے، اس بار انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے۔ جو ہمارے نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار مل نہیں رہا، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو 1 سال کے لیے مالی مدد پہنچائیں گے۔ آپ میرے نوجوانوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں یوتھ سینٹرز کا قیام ہوگا جہاں نوجوان آ کے ہمارا لائبریریز کا استعمال کر سکے، انٹرنیٹ استعمال کر سکے۔ اگر انہوں نے کوئی سپورٹس کھیلنا ہے تو وہ سپورٹس کھیل سکتے ہیں، اگر وہ کوئی ثقافتی پروگرام یا کوئی میوزک یا جو بھی ان کا شوق ہو، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے سینٹرز بنائیں تاکہ وہ مثبت کام کرے، وہ پازیٹیو کام کرے اور وہ غلط راستے پہ نہ جائے۔ اور انہی یوتھ سینٹرز کے تھرو انشاءاللہ تعالی میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام دلواؤں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ماڈرن سکلز ملے اور ان کو روزگار کے مواقع ملے۔ انہی یوتھ سینٹرز میں انشاءاللہ تعالی میں ایک دفتر کھولوں گا جن کا کام ہی یہی ہوگا کہ جب میرے نوجوان آپ کے پاس آتا ہے، آپ ان سے بات کریں، آپ پتہ کریں کہ ان میں کیا صلاحیت ہے، یہ کیا کام کر سکتے ہیں، پھر آپ نے ان کے لیے روزگار تلاش کرنا ہے، چاہے وہ حکومت کا روزگار ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کا روزگار ہو، چاہے وہ ملک کے باہر کا روزگار ہو۔ یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ میرے ملک کے نوجوانوں کو انہوں نے روزگار کا بندوبست کرنا ہے۔ اور آخری جو میرا وعدہ ہے، میرا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ میں، وہ یہ ہے کہ میں نے یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا ہے۔ اس لیے یہ میرا خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے جو بھوکا سوتا ہے، پاکستان کا ایسا کوئی شہری نہیں ہونا چاہیے جو بھوکا سوئے، اور ان کے لیے ہم بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے کہ جو
نون لیگ والے ہیں، یہ جو جی ڈی اے والے ہیں، یہ کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور آپ 18ویں ترمیم ختم کرو، آپ این ایف سی ختم کرو، سندھ کے حق پہ، سندھ کے مسائل پہ بھلے ڈاکے مارو، اور اس طریقے سے وہ اسلام آباد کو چلانا چاہتے ہیں۔ میرا اسلام آباد سے پیغام ہے کہ میں 18 مہینے اب ادھر گزار کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پیسہ ہے، وسائل ہے، آپ عوام پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایسے 17 وزارتیں ہیں جو کہ کوئی کام کے نہیں، میں وہ تمام 17 وزارتیں بند کر کے، تمام 17 وزارتیں بند کر کے سالانہ 300 ارب آپ کا پیسہ بچا کے پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا۔ میں اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، اشرافیہ کے لیے ہمیشہ پیسہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ سے کتنا رقم اشرافیہ کو سبسڈیز دلوانے کے لیے ہمارا بجٹ میں موجود ہے، بڑے بڑے بجلی گھروں کو سبسڈیز پہنچانے کے لیے کتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ اشرافیہ کو سبسڈیز پہنچانے کے لیے وفاق کا بجٹ میں سالانہ 1500 ارب آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ کا عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ سے لے کے وہ اشرافیہ کو دیتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں، انشاءاللہ تعالی میں یہ سلسلہ بند کروں گا، میں یہ اشرافیہ کا جو